صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گروپ کی ایک ممبر ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ مشاہدہ شیئر کیا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور گروپ کی ایڈمن جو ہیں وہ ایک وظیفہ بتاتی ہیں شادی کے لیے، تو جتنی بھی لڑکیوں نے وظیفہ پڑھا ہے تو 80% لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اس سے۔ باقی کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں بھی ہوتا، کیونکہ میں یہی بات بار بار کہتی ہوں کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، کسی کے لیے انتظار لکھا ہوتا ہے، لیکن کافی حد تک لڑکیاں اپنے مشاہدات شیئر کرتی ہیں کہ ان کی شادی اس وظیفے سے ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ایک نہیں بے شمار میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے مشاہدے دیکھے ہیں کہ جو لڑکیاں سالوں سے رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کروں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اس کی برکت اللہ کے حکم سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں نے جون میں یہ وظیفہ شروع کیا تھا۔ میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو فوراً مل جائے، دیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہو۔ اس وظیفے کے دوران میری کئی جگہ بات چلی، لیکن ہر جگہ یہ کہہ کر رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا تھا کہ لڑکی کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے۔ ایک جگہ تو میرا رشتہ دیکھنے کے لیے گھر والے گئے اور انہوں نے چھوٹی بہن کو پسند کر لیا۔ ایک جگہ میرے رشتے کی بات بن رہی تھی، انہوں نے چھوٹی بہن کو دیکھ لیا تو انہوں نے چھوٹی سسٹر کو پسند کر لیا، اور میرے گھر والوں نے بھی میری بہن کا وہی یہ رشتہ کر دیا۔ تب میرا یقین تھوڑا ڈگمگایا، میں نے اللہ سے بھی بہت شکوے کیے، لیکن پھر اس پہ اپنے توکل کو اور مضبوط کیا کہ یہی تو میری آزمائش ہے۔ اس کے بعد بھی کئی جگہ صرف اس وجہ سے انکار ہوا کہ لڑکی کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی باتیں شروع کر دیں، لیکن میں نے اللہ پر یقین رکھا۔ جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنایا، میرے لیے بھی بنائے گا۔ میں موسیٰ علیہ السلام جیسی تو نہیں ہوں، لیکن موسیٰ اور میرا ایک ہی رب ہے، وہ میری بھی ضرور سنے گا، اور اسی نے میری سن لی۔ اب جس جگہ میرا رشتہ ہوا ہے وہ خود ہمارے گھر رشتہ لینے آئے، اور رشتہ پکا ہونے کے بعد وہ لوگ ایسے خوش ہیں جیسے انہیں دنیا کا کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اب اللہ پر میرا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے بے قدروں کے حوالے نہیں کر رہا تھا، وہ مجھے اچھے لوگوں سے ہی جوڑنا چاہتا تھا۔ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اس میں دیر ہو جاتی ہے لیکن آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے، بس آپ اس پہ توکل رکھیے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ سب رشتوں کے لیے کوشش کرتے، لیکن اس کے ساتھ آپ 5 وقت کی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ لکھتی ہیں کہ آپ سب رشتوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں۔ یہ آیت مبارکہ کو ٹھیک تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ وظیفے کو ضائع کر دیتا ہے، جیسے بتایا ہے ویسے ہی کریں، کوئی تبدیلی نہیں کریں۔ یہ میں نے لوگوں پر آزمایا اور ماشاءاللہ ان کے رشتے ہوئے۔ میرے کہنے پر کریں۔ ہر نماز کے بعد اول اور آخر 3 بار یا 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو 313 بار پڑھیں، اور 40 دن تک نماز کی پابندی شرط ہے، اور 40 دن مکمل کرنے ہیں، چاہے انشاءاللہ رشتہ ہو بھی جائے تب بھی آپ نے 40 دن مکمل کرنے ہیں۔ اور جو بہنوں کے لیے شرعی عذر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ آگے اس کو کاؤنٹ کر لیں اور اپنے 40 دن مکمل کریں۔ دوسرے طریقے میں یہ ہے کہ جب تک منگنی نہ ہو پڑھتے رہیں، اور اس میں اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 301 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہوگی جب تک منگنی نہ ہو۔ اور اس طریقے میں کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے 301 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یا ویسے بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔